السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. کرائم کی دنیا سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 2 دن کے اندر. 2 بڑی خبریں ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ایک تو وہ جو ایک نوجوان تھا جسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کراچی میں، اس حوالے سے آج وہ جو ملزم ہے سلمان فاروقی، اسے عدالت میں پیش کیا گیا. اس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور وہ جو ایک ٹک ٹاکر ہے بچی جسے ٹارگٹ کیا گیا اور جسے اس کے گھر میں ثنا یوسف جسے قتل کیا گیا، اس کا جو ملزم ہے وہ پکڑا گیا ہے. اور وہ کون ہے، اس کا کیا تعلق تھا اس سارے معاملے کے ساتھ، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے. اور کل رات کو ہم لوگ اپنا ویلاگ آلریڈی ریکارڈ کر چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ کراچی کے اندر جناب جیل بریک ہوا ہے اور بہت سے قیدی جو ہیں وہاں پہ جیل توڑ کے چلے گئے ہیں. اور وہاں پہ ایک ماں نے کیا مثال قائم کی ہے، میں اگر اس کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے جناب اپنے آپ کو پیٹرن ان چیف اب ڈکلیئر کر دیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ان کا جو دائرہ کار ہے اسے اور محدود کر دیا گیا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی جو ہے وہ ایک قسم کا سائیڈ لائن کیا گیا ہے، جو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا میں کراچی جانا چاہوں گا. کراچی میں وہ جو ایک نوجوان تھا جسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں اس کی بہنیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی تھی، سلمان فاروقی، آج اسے عدالت میں پیش کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور جو ساتھی تھا اویس ہاشمی، اسے بھی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا. مقدمہ جو ہے وہ عینی شاہد محمد سلیم کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، لیکن اسے مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو وہاں پہ ملزم سلمان فاروقی کی جانب سے درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کر دی گئی. تگڑا آدمی ہے، تگڑے وکیل اوبویسلی اس نے اپنے لیے کیے ہوں گے. نعیم قریشی نے موقف دیا کہ جی ملزم کے خلاف دھمکیاں دینے کا مقدمہ ہے جو کہ قابل ضمانت ہے، اور جبکہ تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ ملزمان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے دیا جائے. وکیل صفائی نعیم قریشی نے کہا کہ جی ملزم کو 1 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ دے دیں. عدالت نے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ دیکھ لیجیے گا اس کی عنقریب جو ہے وہ بیل ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو اس میں اس وقت پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ میں آپ کو جو اندر کی خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ دیکھیے گا اس کی عنقریب جو ہے وہ بیل ہو جائے گی. یہ پہلے جسمانی ریمانڈ ملے گا، یہ 2 دن کا ہوگا، اس کے بعد شاید پھر 1 دن کا ہوگا، پھر 1 دن کا ہوگا، پھر جوڈیشل ہوگا، اور جوڈیشل کے اندر شاید 1 دفعہ یا 2 دفعہ جوڈیشل ہونے کے بعد جو ہے وہ بیل ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے، کیونکہ ہمارا نظام ہی اس قسم کا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے سے اس کے لیے مینٹلی میں پریپیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ جو کراچی کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں ایک اور ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس نے اس نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. اور جو ویڈیو تھی اس کے اندر بیسکلی یہ دوسرا بندہ بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی گرفتار کر لیا گیا. ملزمان جو گرفتار ہو چکے ہیں اس واقعے میں 4 ہو گئی ہے ان کی تعداد. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نوجوان تھا اس کا نام ہے سدھیر، اور اس کی جو بہن تھی جو ہاتھ جوڑی تھی اس کا نام ہے کلپنا. اب اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ان کی رہائش ہے وہاں پہ یہ تالا لگا کے وہاں سے جا چکے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، ان کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہ خبر بھی آئی ہے کہ جو متاثرہ لڑکا ہے اس کا بیان البتہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی میری بہن ڈیفنس میں دفتر میں نوکری کرتی ہے، خیابان اتحاد میں دونوں بہنوں کو لینے جا رہا تھا، جیسے ہی بہنوں کے قریب پہنچا تو گاڑی سے ٹکر ہوئی. گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کرنا شروع کر دیا، میں معافی مانگتا رہا مگر وہ مارتے رہے. قریب موجود شخص نے اسلحے کے زور پر گاڑی میں بٹھایا، اسلحہ بردار شخص بھی شدید تشدد کا نشانہ بناتا رہا. سلمان فاروقی اور دوسرے شخص سے بہنیں معافی مانگتی رہیں. تمام افراد نے شدید تشدد کے بعد دھمکا کر چھوڑ دیا. البتہ جب یہ جو سلمان فاروقی ہے آج اسے جب کورٹ میں پیش کیا گیا اور پولیس اس کے بعد وہاں سے جب لے کے جا رہی تھی، تو وہاں پہ کوریڈور کے اندر جو عام عوام کھڑی ہوئی تھی اور کچھ وکلا وغیرہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس کو 4-5 ٹکائی ہیں پھر کہ مطلب تو اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے. تو اس کے اوپر اس کے ساتھ بھی تو پولیس کو ایکچولی سے پروٹیکٹ کر کے جو ہے وہاں سے کورٹ روم کی پریمیسز سے جو ہے وہ بھگا کے لے جانا پڑا کہ کہیں اس کے اوپر زیادہ تشدد نہ ہو جائے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایون ملزم بھی جو ہوتا ہے نا، اس کی سیکیورٹی بھی جو ہوتی ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پولیس نے اپنا وہاں پہ کام کیا ہے. دوسرا ایک اور جو واقعہ پیش آیا تھا ایک ٹک ٹاک لڑکی کے حوالے سے، اس میں آئی ہیو ٹو سے کہ اسلام آباد پولیس نے جو ہے بڑا تیزی سے کام کیا ہے. اور یہ جو لڑکا ہے جس نے اس 17 سالہ ٹک ٹاکر جس کا نام جو ہے ثنا یوسف بتایا جاتا ہے، اسے گرفتار کر لیا ہے. مختلف جگہوں کے اوپر ریڈز کی گئیں. بتایا جاتا ہے کہ اس کی گرفتاری 20 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کی گرفتاری ہوئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے صرف اسلام آباد نہیں بلکہ فیصل آباد تک جو ہے وہ ریڈز کی گئیں، کال ڈیٹا ٹریس کیا گیا، جیو فینسنگ کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ لڑکا گرفتار ہوا ہے. کاکا نام بتایا جاتا ہے اس کا، اور یہ خود بھی ایک ٹک ٹاکر ہے.
اور یہ جب وہاں سے نکلا ہے, اس جگہ سے جب نکلا ہے, تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر بھی جو ہے اس لڑکے کی تصویریں آ گئی تھیں. اب مختلف باتیں ہو رہی ہیں. ایک اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ اس لڑکی سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ لڑکی جو ہے اس کو منع کرتی تھی, تو اس کے بعد طیش میں آ کے جو ہے اس نے یہ گولیاں چلائی ہیں, اور کالے رنگ کی اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اور وہاں سے یہ کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے یہ بھاگا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ابھی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کی آ رہی ہیں, لیکن ایک اور ایلیمنٹ جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے جو ہے بڑی گھٹیا اور واہیات قسم کی گفتگو کی کہ جناب یہ ٹک ٹاکر کے جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اس نے روایات جو ہے وہ توڑی ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے افراد کے اوپر جو کسی بھی انسانی جان کے جانے کے اوپر جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں, شرم آنی چاہیے کہ وہ بچی جو ہے ایک 17 سال کی بچی جس نے ابھی صحیح طرح دنیا بھی نہیں دیکھی, آپ صرف اس بات کے اوپر جو ہے آپ کو خار ہے کہ جناب یہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز کیوں بناتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اس کے جانے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے, اگر کوئی بھی ایسا شخص, کوئی بھی ایسی بیمار ذہنیت جو ہے جو اس کو سیلیبریٹ کرے, میں تو بلکہ اکثر اوقات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے معاشرے کا گند صاف کرنا ہے نا, تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ نا اس طرح کے بھیڑیے جو ہے نا ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. کیونکہ پتہ کیا وجہ ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو بیمار ذہنیت ہے نا, یہ آپ کے معاشرے میں اگر چلتے پھرتے ہیں نا, یہ چلتے پھرتے ٹائم بم ہے. میں ان کو یہ کنسیڈر کرتا ہوں. ان کا کچھ پتہ نہیں, یہ کل کو طیش میں آ کے کسی کی بہو بیٹی بہن کسی پہ گولی چلا دیں, کسی کو مار دیں اور کہیں جی ہاں جی ہم نے تو جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا. یہ جو آنر کلنگ کے نام کے اوپر یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا, یہ اس طرح کے چیزوں سے نا, یہ مطلب اتنے بیوقوف اور گدھے ہوتے ہیں کہ یہ اپنا اندر کا جو بھیڑیا پن ہے نا اس کو چھپا بھی نہیں سکتے اور آ کے سوشل میڈیا پہ لکھ دیتے ہیں. تو جب یہ کسی سٹوری کے نیچے کسی کامنٹ میں جب کچھ لکھا کریں نا, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ٹریس کریں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو بند کریں سلاخوں کے پیچھے. کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں, مطلب یہ آنر کلنگ کے اکثر واقعہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ اپنے گھروں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ صرف وہ نہیں, یہ محلے کے اندر, کالجز کے اندر, دفتروں کے اندر, یہ وہاں پہ بھی خطرناک ہے. یہ اس قسم کے بھیڑیے جو ہوتے ہیں نا, یہ وہاں پہ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو ان کو لگام ڈالنے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی اس قسم کی چیز لکھے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اور کوئی نہ تو ان کے آس پاس کے جو جاننے والے لوگ ہیں نا, صرف ان کے کسی کامنٹ کا اسکرین شاٹ لے کے FIA سائبر کرائم میں دے دیا کریں کہ جناب یہ بیمار ذہنیت جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے, اس وائرس کا علاج کریں. جس طرح کرونا وائرس تھا نا, اسی طرح یہ وائرس بھی ہے, اس وائرس کا علاج کریں اس سے پہلے کہ یہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف دے اور بھی زیادہ پرابلم کریٹ کرے. تو یہ اس کا علاج جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ایک 17 سال کی بچی جس کی جان لے لی گئی ہے اور تم لوگ بیٹھ کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہو, بے شرمی کی انتہا ہے یہ. اس کے علاوہ جناب اس کا جو اس بچی کے قتل کا مقدمہ جو ہے اس کی والدہ کی مدیت میں درج کر دیا گیا ہے, جبکہ لاش جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے. اس کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ شام 5 بجے ایک نامعلوم شخص ہمارے گھر میں داخل ہوا, اس نے کالے رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں پستول تھا. واقعے کے وقت میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے, جبکہ میرا 15 سالہ بیٹا بھی ہمارے گاؤں چترال گیا ہوا تھا. اس کی والدہ نے کہا کہ ملزم نے قتل کے ارادے سے کمرے میں موجود میری بیٹی پہ فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں ثنا کو 2 گولیاں لگیں. ہمارے شور کرنے پر نامعلوم شخص موقع سے بھاگ گیا, جبکہ اہل محلہ جمع ہو گئے. اپنی زخمی بیٹی کو ہمسایوں کی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچی, مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئی. انہوں نے کہا میری بیٹی زبردست سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی. میری نند لطیفہ شاہ جو بطور مہمان ہمارے گھر میں موجود تھی اس واقعے کی گواہ ہے. میں اور میری نند لطیفہ شاہ ملزم کو سامنے آنے پر شناخت بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کل رات کو ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ کراچی جیل کو جو ہے وہ توڑا گیا. 600 سے زائد قیدی جو ہے وہ بیرک سے باہر آ گئے, اور وجہ یہ بتائی, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہاں پہ پچھلے 24 گھنٹے میں 10 چھوٹے چھوٹے زلزلے آئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر 2 مختلف فالٹ لائنز ہیں, اور جب ان میں آپس میں فرکشن ہوتی ہے تو تب یہ چھوٹے موٹے ٹریمرز یا زلزلے جو ہے وہ آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جیل کے اندر جو قیدی موجود تھے ان میں کافی خوف و ہراس پھیلا, وہ ان کو جو ہے وہ بیرکوں سے باہر آنے دیا گیا. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, مطلب ان کا کوئی سیپریٹ یونیفارم بھی نہیں ہے قیدیوں کا, انہوں نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور بڑی کم نفری تعینات کی گئی تھی ان لوگوں کو کنٹرول کرنے میں. تو یہ وہاں سے بھاگے ہیں, اور کئی اب تعداد جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ جی 200-250 ابھی بھی مفرور ہیں,
کچھ کا کہنا ہے تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. سو دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری, سو وی کانٹ گیو یو ایگزیکٹ فگر کہ ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ کیا ہے. لیکن وہ یہ بتایا جاتا ہے جی وہ قیدی جو ہے وہ بیرک کے دروازے دھکے دے کر کھولنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوا, قیدیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ کی گئی لیکن وہ نہیں رکے. ایف سی کی فائرنگ سے بہت سے قیدی واپس آ گئے. کسی قیدی نے اسلحہ نہیں چھینا. سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل نے کہا ہے کہ جی انڈر ٹرائل قیدیوں کو جیل کا لباس نہیں دیا جاتا, جرم ثابت ہونے والے قیدیوں کو جیل کا لباس دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملیر جیل میں بیشتر قیدی نشے کے عادی تھے. ایک قیدی کی ہلاکت ہوئی, 2 ایف سی اہلکار زخمی ہوئے, پولیس اہلکار ایک زخمی ہوا ہے, شہری کوئی متاثر نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اس رات کو 28 افراد سیکورٹی پر مامور تھے. فائرنگ کے دوران ریجرز کے جوان کو بھی ایک گولی لگی ہے. اچھا, اس ساری چیز کے اندر ایک اور خبر جو ہے جو سندھ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے, ان کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے اناؤنس کیا ہے کہ جی آئی جی جیل اور سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے, اور جلد ہی جو ہے نئی تعیناتی اس جیل کے اندر, ملیر جیل کے اندر جو ہے وہ کی جائے گی. لیکن ایک بڑا انوکھا واقعہ جو ہے وہ ایک پیش آیا. یہ جو قیدی بھاگے ہیں ان میں سے ایک جوان جو لڑکا تھا وہ اپنے گھر بھاگا, مفرور تھا, وہ گھر بھاگا. وہاں پہ اس کی بیوہ ماں جو ہے اس مفرور بیٹے کو خود واپس جیل لے کر آئی. وہ بھاگ چکا ہوا تھا, اپنے گھر پہنچ چکا ہوا تھا, لیکن اس کی ماں جو ہے اس کو گھر وہاں سے واپس لے کر آئی, اور اس نے جو ہے وہ اس کے بیٹے کا نام غلام حسین بتایا جاتا ہے, اور وہ تقریباً صبح 3 بجے وہاں پہ اپنے گھر پہنچا. اس کی والدہ نے کہا کہ تو جیل سے بھاگ کے آیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں جیل سے بھاگ کے آیا ہوں. اس نے کہا کوئی اور یہاں پہ دوسرا کام نہیں ہوگا, تو سیدھا واپس جیل جائے گا. میں صرف 1 منٹ کے لیے میں سوچتا ہوں کہ ایسی مثال, اس ماں جیسی مثال اگر ہمارے معاشرے میں بن جائے کہ جب ماں باپ کو, جب خونی رشتوں کو یہ پتہ لگے کہ آپ کے خاندان کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی نے جرم کیا ہے, اور وہ خود اس کو لے کے جائیں کہ جاؤ اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرو اور اس کو سزا دو کہ اس نے غلط کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں وہ بچی کے بارے میں بات کر رہا تھا, ثنا یوسف کے بارے میں, اور میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اوپر جو کامنٹری چند لوگوں کی جانب سے کی گئی, اور میں نے آپ سے کہا کہ آس پاس کے انہی لوگوں کے آس پاس کے لوگ جو ہے نا ان کے اسکرین شاٹس لیں, اور اسکرین شاٹ لے کے جو ہے نا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو بھیجیں کہ یہ دیکھیں ایسے بھیڑیے جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. ایکسپوز دیز پیپل, ایکسپوز دیز پیپل, اور اس ماں سے سیکھیں کہ جس نے, میرا ایک ماں سے بڑھ کے کیا رشتہ ہوگا کہ اس کی اولاد اس کے پاس آ گئی, لیکن اس نے کہا نہیں تو نے جرم کیا تو واپس جائے گا, تو جب تک سزا پوری نہیں کرتا تو واپس نہیں آئے گا. اگر اس ایسی ماں کا جذبہ ہمارے یہاں پہ اور لوگوں کے اندر بھی آ جائے تو ہمارے معاشرے میں سے جرم جو ہے وہ, جرائم جو ہے وہ کتنے کم ہو جائیں. یہ بڑے بڑے کرپٹ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, کاش ایسی مائیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں. یہ کئی ایسے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن چند ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو انسانی جان کی قیمت ہی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے, وہ صرف اپنے پیسے بنانے میں. کاش ایسی مائیں وہاں پہ موجود ہوں. کہیں پہ جہاں رشوت کی کا لین دین ہو رہا ہے, کاش ایسی مائیں وہاں پہ موجود ہوں. کاش ایسی مائیں ہمارے پولیس کے محکمے میں موجود ہوں تو ویسے جرم کم ہونا شروع ہو جائیں. کاش ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یہاں پہ موجود ہو. کاش ایسی مائیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں تو قانون اور انصاف جو ہے وہ عوام کے لیے ہونا شروع ہو جائے. میں تو فرینکلی اسپیکنگ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس ماں کو جو ہے نا کوئی سویلین ایوارڈ دوں صرف اس بات کے اوپر. یہ ڈیزرو کرتی ہے, کیونکہ میرے خیال میں اگر آپ خود بھی ماں یا باپ ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اولاد سے بڑھ کے تو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ اولاد بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس کے لیے. تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو واپس جیل میں لے جانا کہ نہیں تو ادھر ہی رہے گا جب تک تو اپنی سزا پوری نہیں کرتا, بہت بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے, بہت بڑا جگرا چاہیے. اس کے علاوہ جناب ذرا کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں, اور لوکل پالیٹکس میں خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو نیا عہدہ مل گیا ہے, اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ خود ہی یہ اناؤنس کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ احتجاج جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل سے لیڈ کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو پیٹرن چیف بنا دیا گیا ہے, اور احتجاج کے دوران عمران خان کی نمائندگی جو ہے وہ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ کریں گے. اچھا, آپ نے ذرا اس کی چیس گیم کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنا ہے. عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ خیبر پختونخوا گورننس کے معاملات پہ فوکس کریں گے. چلو, یعنی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس ساری چیزوں میں سے سائڈ لائن کر دیے گئے ہیں کہ جی آپ کا ان چیزوں کے ساتھ جو کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر, اور بیرسٹر گوہر نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ جی احتجاج کے دوران بطور چیئرمین ڈپلومیٹک رابطوں کی ذمہ داری مجھے ملی ہے. یعنی کیا ڈپلومیٹک رابطوں سے مراد کیا ہے؟ سفیروں سے, کونسلر سے, کونسلیٹ جنرل سے, ان سے چیئرمین کو لگا دیا گیا چل بھائی تو یہ کام کر. اس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کھڑے لائن لگانا. یہ بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کسی پولیس والے کو اگر سزا دینی ہو نا تو اسے کسی گاؤں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر کو بھی جو ہے نا کسی گاؤں میں ٹرانسفر کر دیا گیا.
کہ جا پتر وہ ادھر جا کے ڈیوٹی دے. سو سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب اگر اس اب تحریک کو لیڈ کرنے لگے ہیں. اچھا اب آ جائیں ایک منٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پچھلی دفعہ جب تحریک کو لیڈ کیا تھا نا تو اکیلی گاڑی میں گھوم پھر کے کیا تھا. ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں. اس مرتبہ شیر افضل مروت کی بھی خدمات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. علیم ان گنڈا پور چیف منسٹر ہیں, ان کو آپ نے ویسی سائڈ پہ کر دیا. بیرسٹر گوہر کو ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف پھینک دیا آپ نے. تو اب یہ تحریک کس طرح کو چلے گی, کیسی چلے گی, اللہ خیر ہی کرے, اللہ خیر ہی کرے. میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بعد میں آئیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی نئی احتجاجی تحریک کو عمران خان جیل سے لیڈ کریں گے. تنویر احمد صاحب وہی ہیں جن کا ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, اتوار والے دن ہم نے ریلیز کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی عمران خان صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ ملاقاتیں جو ہیں ایکچولی علیمہ خان نے کروائی ہیں. انہوں نے اس وقت ایک بات کہی تھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی تنویر احمد جو ہے وہ شوکت خانم کے ڈونر ہیں. میری خود ملاقات نہیں ہوتی تو میں کسی کی کیسے ملاقات کروا سکتی ہوں, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں. تو تنویر احمد صاحب کے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ شوکت خانم کے ڈونر بھی ہیں. مطلب بات تو یہی ہے نا اسی طرح کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور شوکت خانم کے وہ ڈونر بھی ہیں. دوسری بات یہ تھوڑا سا میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ نے تھوڑے سے فیکٹس کو ٹوسٹ کیا ہے. تنویر صاحب کی کوئی حالیہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئیں. یہ ملاقاتیں پچھلے سال تک ہوئی ہیں, 2024 تک ہوئی ہیں. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری ملاقاتیں جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کرواتی تھیں. اب میرا نام کورٹ کے ذریعے یا لسٹ کے اندر وہ ڈلواتی تھیں اور پھر میری اس طرح ملاقات ہوتی تھی. یہ ابھی یہ علیمہ خان صاحبہ کے بھی ریسنٹلی ابھی بند ہوئی ہیں نا ملاقاتیں. یہ چند ماہ ہی ہوئے ہیں, مطلب مہینہ 2 مہینے میرے خیال میں ہو گئے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں. تو یہ پرانی بات کر رہے ہیں تنویر صاحب کہ تب مجھے علیمہ خان صاحبہ میری ملاقاتیں کرواتی تھی. اور دوسری بات چلیں میں ایک اور بھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں. اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ تنویر احمد اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان بھی جو ہے وہ کافی ناراضگیاں ہو گئی ہیں. رابطہ ہے ابھی بھی, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں کے درمیان ابھی بھی رابطہ ہے, لیکن وہ گرم جوشی نہیں ہے جو پہلے تھی. کیونکہ تنویر صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ ہارڈ کور لائن لیتی ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ چیزیں اگر ریزالو بھی ہو رہی ہوں, یہ تنویر صاحب کا ماننا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے کسی فیل سے, کسی بیان سے سارا کا سارا جو ہے وہ دھڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے سب کچھ. یہ ان کا ماننا ہے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اوبیسلی یہ علیمہ خان صاحبہ جانے یا عمران خان صاحب جانے. اچھا جی, اس کے علاوہ انڈیا سے بھی ایک خبر آئی ہے اور وہاں پہ جناب جو مقبوضہ کشمیر کے جو گورنر ہیں منوج سنہا, انہوں نے جناب 3 سرکاری ملازموں کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا ہے. اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا جی ان کا تعلق جو ہے وہ لشکر طیبہ حزب المجاہدین کے ساتھ ہے. اس بنیاد کے اوپر ان کو نکال دیا گیا. تو محبوبہ مفتی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ان the days leading up to the sacred occasion of Eid, 3 government employees have been terminated over alleged links to terrorism, leaving their families in distress. Since 2019, hundreds of employees have been summarily dismissed without even a trial, solely based on unproven allegations of so-called terror affiliations. While this iron fist approach may create a facade of normalcy, genuine sustainable peace can't be achieved by inflicting suffering on people. انہوں نے کہا یہ اب ایک روایت بن گئی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ لوگوں کو بغیر کے چیک کیے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. اور اس طرح پتہ نہیں کتنے ہزاروں افراد کو جو ہے وہ نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. اور آئی ایم پریٹی شیور اب آپ تینوں کو جب جا کے چیک کریں گے تو یہ مسلمان ہوں گے جن کو نوکریوں سے جو ہے وہ اس طرح نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شیو سینا کے رہنما ہیں سنجے راوت, انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ جو یہ آپریشن سندور ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں سچ بولنے کی کوشش کروں تو کہیں گے کہ میں قوم کے خلاف بول رہا ہوں, لیکن سچ بولنا ضروری ہے. ہمارے وفود بہت سے ایسے ممالک گئے جہاں ہمارے کوئی تعلقات نہیں تھے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ایک رکن نے ایک تقریب میں گانا گایا. یہ کہاں کی سنجیدگی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی پچھلے ویلاگ کے اندر اس کا ذکر کیا تھا. مجھے لگ تو بڑا عجیب رہا ہے کہ شیو سینا کا بندہ تو میں کوئی چیز پن پوائنٹ کر رہے ہیں, لیکن بات تو وہی ہے کہ ایسے ایسے ملکوں کے چکر لگا کے آ گئے ہیں جن کا پاکستان اور انڈیا کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ افریقہ میں جو ہے نا وہ صرف اینیمل سفاری دیکھنے کے لیے گئے تھے. وہ دیکھ دکھ کے گانے گونے گا کے واپس آ گئے. وہ بی ایک تھی وہ گانے گا رہی تھی اس کے اندر. تو اچھا خاصا انڈیا کے اندر جو ہے نا اس بات کے اوپر مذاق اڑا ہے کہ تمہارے یہ جتنے وفود گئے تھے انہوں نے کیا کیا ہے. خیر پاکستانی وفد بھی جو ہے وہ اب نکلا ہوا ہے. لیٹس سی کہ وہ جو ہے وہ کیا بڑی جو ہے وہ خبر لے کر آتا ہے اور پاکستان کے موقف کے جو ہے وہ کتنی فالوئنگ ہوتی ہے, اس کا رزلٹ ابھی آئے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.